تصور کریں کہ ایک بالکل عام سا دن ہے، لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہوں کوئی اپنا گھر بنا رہا ہے جس پر اسے بڑا فخر ہے، کوئی مستقبل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ ہوں ہر طرف ایک طرح کا احساس تحفظ ہے۔ بالکل سب کچھ نارمل لگ رہا ہوتا ہے نا. ہاں، اور پھر اچانک ایک سائرن بجتا ہے۔ ایک ایسی آواز جو کانوں کے پردے نہیں پھاڑتی بلکہ سیدھا ذہنوں پر وار کرتی. اوہ، وہ ایک سیکنڈ، وہ ایک لمحہ وقت کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سائرن بجنے سے پہلے کی دنیا جہاں ہر چیز اہم تھی، اور سائرن بجنے کے بعد کی حقیقت جہاں صرف اور صرف بقا کا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی طاقتور منظر کشی ہے، کیونکہ اگر ہم نفسیاتی طور پر دیکھیں تو انسان ہمیشہ ایک مستقل پن کے وہم کا شکار رہتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ جو عمارت ہم نے آج کھڑی کر دی ہے نا، وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن وہ ایک لمحہ، وہ جو ایک فیصلہ کن آواز ہے، دراصل اس پورے وہم کو توڑ دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ تمام تر مادی کامیابیاں، وہ غرور، وہ محلات جنہیں ہم اپنی بقا کی ضمانت سمجھتے ہیں، وہ بالکل اپنی اوقات کھو دیتے ہیں۔ بالکل درست کہا۔ اور آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ایک ایسے ہی ماورائی لمحے، ایک قطعی فیصلے اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے انجام پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آج ہم جن ماخذات کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں وہ دراصل سورۃ ہود کی 3 انتہائی طاقتور آیات پر مشتمل ہیں۔ یہ آیات 66، 67 اور 68 ہیں۔ جی، جو کہ قرآنی متن کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہیں۔ بالکل، بظاہر تو یہ چند سطریں ہیں، لیکن ان کے اندر انسانی عروج و زوال، خدائی رحمت اور ایک پوری طاقتور قوم کے اچانک اور پراسرار انداز میں مٹ جانے کی ایک پوری داستان پوشیدہ ہے۔ بے شک۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت صالح کی نجات اور ان کی قوم کا انجام ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مطالعہ اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ یہ ہمیں انسانی نفسیات، تکبر اور الہیاتی نظام کے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حتمی فیصلہ صادر ہوتا ہے تو اس کا اطلاق کس قطعی انداز میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی روایتی تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت اور پھر اچانک مسلط ہونے والی بے بسی کا ایک لرزہ خیز تجزیہ ہے۔ تو بھئی بات شروع ہوتی ہے اس حتمی لمحے سے جب فیصلہ آ گیا۔ متن بتاتا ہے کہ جب وہ حکم پہنچا تو حضرت صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک چیز نے مجھے رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ متن میں صرف یہ نہیں لکھا کہ انہیں زندہ بچا لیا گیا، بلکہ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یہ بچاؤ رحمت کے سبب تھا اور انہیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ میں اسے آج کی دنیا کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطلب فرض کریں ایک بہت ہی ہولناک سمندری طوفان آتا ہے جو کسی ساحلی شہر کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیتا ہے، بالکل جیسے ہم اکثر خبروں میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو کچھ لوگ اس میں جسمانی طور پر تو بچ جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر، ان کا لباس، ان کا مال سب چھن جاتا ہے۔ وہ کھلے آسمان تلے بے سر و سامانی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جی، وہ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ایک شدید صدمے میں ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ بے بسی اور ایک طرح کی ذلت میں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا محض موت سے بچ جانا ہی کافی نہیں تھا؟ متن میں خاص طور پر اس دن کی رسوائی سے بچنے کا ذکر کیوں ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور یہیں پر اس متن کی اصل فکری گہرائی سامنے آتی ہے۔ اچھا؟ ہم عموماً نجات کو نہ صرف اور صرف جسمانی بقا یعنی بایولوجیکل سروائیول کے معنی میں لیتے ہیں۔ ہاں، مطلب دل دھڑک رہا ہے تو بچ گئے۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ سانس چل رہی ہے تو سب کچھ بچ گیا، لیکن نفسیاتی اور روحانی سطح پر انسانی وقار ایک بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی کسی طوفان یا عذاب سے بچ جائے مگر اس کی عزت نفس ختم ہو جائے اور وہ شدید ٹراما کا شکار ہو جائے تو وہ بچنا بھی تو ایک طرح کا عذابی ہوتا ہے نا؟ یعنی وہ بندہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے، اس کی روح دراصل مر چکی ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ متن واضح کر رہا ہے کہ خدائی نظام میں ملنے والی نجات
کوئی نامکمل یا سمجھوتے والی نجات نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے! جب فیصلہ کن وقت آتا ہے تو صرف لاش کو زندہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس انسان کی عزت، اس کے وقار اور اس کی نفسیات کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس دن کی رسوائی سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ تباہی کے اس خوفناک منظر کے بیچوں بیچ بچ جانے والوں کو ایک مکمل ذہنی اور روحانی حصار میں لے لیا گیا۔ مطلب انہیں اس ذلت، اس بھگدڑ کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی نقطہ ہے کہ اصل رحمت محض سانسوں کا تسلسل نہیں ہے، بلکہ عزت نفس کی بقا ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ رحمت کا تصور کتنا وسیع ہے، اور اسی نقطے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے، القوی اور العزیز۔ جی، بے پناہ طاقت والا اور سب پر غالب۔ لیکن ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں کسی بہت بڑی طاقت کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی سپر پاور ملک ہو یا کوئی بہت بڑی فوج، تو ان کی طاقت کا اظہار ہمیشہ تباہی یا دوسروں کو روندنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل، انسانی طاقت اکثر اندھی ہوتی ہے۔ اگر وہ بم گراتے ہیں تو آس پاس کے معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں ایک بچاؤ اور رحمت کے منظر کے فوراً بعد ان انتہائی طاقتور صفات کا ذکر کیوں؟ یہ ایک شاندار مشاہدہ ہے۔ انسانی طاقت اور خدائی طاقت کے درمیان یہی وہ سب سے بنیادی فرق ہے جسے یہاں نمایاں کیا گیا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسانی طاقت اکثر اندھی اور بے قابو ہوتی ہے، لیکن یہاں القوی اور العزیز کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامل طاقت یعنی ایبسولوٹ پاور وہ نہیں جو اندھا دھند تباہی مچائے۔ تو پھر کامل طاقت کیا ہے؟ حقیقی طاقت وہ ہے جو اس قدر کنٹرول اور باریک بینی کے ساتھ استعمال ہو کہ ایک طرف وہ طاقتور ترین ظالموں کی جڑ کاٹ دے اور عین اسی وقت چند قدم کے فاصلے پر موجود اپنے ماننے والوں کو اس طرح رحمت کے سائے میں لے لے کہ ان کا بال بھی بیکا نہ ہو۔ اوہ واہ، گویا یہ ایک انتہائی سرجیکل سٹرائک تھی، مطلب طاقت کا ایسا استعمال جس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بالکل، یہ طاقت اور رحمت کا ایک ایسا امتزاج ہے جو واقعی انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہستی صرف تباہ کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ وہ تباہی کے عین مرکز میں بیٹھ کر مکمل تحفظ فراہم کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ طاقت اور کنٹرول کا تصور تو واقعی ذہن کو الجھا دینے کی حد تک گہرا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس رحمت کے حصار سے باہر تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں، یہ اس واقعے کا دوسرا رخ ہے۔ بالکل، اگر ہم دوسرے رخ کی طرف جائیں تو منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ متن کے مطابق جنہوں نے ظلم کیا انہیں ایک چنگھاڑ یا ہولناک آواز نے آ لیا، جسے الصیحہ کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اب میں اس پر بہت دیر تک غور کرتا رہا۔ عام طور پر جب ہم کسی طاقتور قوم کی تباہی پڑھتے ہیں، اور یاد رہے قوم سمود کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ پہاڑوں کو تراش کر قلعے بنانے والے ماہرین تھے، تو ذہن میں بڑی جنگوں یا زلزلوں کا خیال آتا ہے، یا پھر آسمان سے گرنے والے شہابیوں کا۔ ہاں بالکل، لیکن یہاں کسی ہتھیار، کسی فوج یا کسی پتھر کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک آواز۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یہ عجیب نہیں ہے؟ بہت عجیب ہے۔ مطلب ایک ایسی قوم جو پتھروں کے محلات میں محفوظ بیٹھی ہو، اسے مارنے کے لیے زلزلے کے بجائے ایک آواز کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہتھیار کے طور پر آواز کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ ہاں، کیوں کیا گیا؟ اگر ہم اسے ذرا جدید فزکس اور صوتیات کی روشنی میں دیکھیں نا، تو یہ بات بہت معنی خیز ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک زلزلہ یا طوفان ایک مادی چیز ہے جس سے بچنے کے لیے انسان مضبوط دیواریں یا زیر زمین بنکر بنا سکتا ہے، اور قوم سمود نے بالکل یہی کیا تھا۔ ہاں، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر قلعے بنائے تھے۔ بالکل، تو وہ اپنی اس ٹیکنالوجی پر چرم حد تک مغرور تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے موت اور تباہی کو ہیک کر لیا ہے، وہ مکمل محفوظ ہیں۔ تو پھر آواز کا کیا کردار ہے؟ کیا جدید سائنس میں آواز واقعی اتنی تباہ کن ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو بس یہ سنا ہے کہ کچھ مخصوص فریکوینسی کی لہریں شیشے کو توڑ سکتی ہیں۔ ہاں، وہ تو ایک بہت چھوٹی سطح کی بات ہے۔
کیا اسے ایک بہت بڑے پیمانے پر سوچا جا سکتا ہے؟ بالکل سوچا جا سکتا ہے۔ دراصل صوتی لہریں جنہیں ہم ایکوسٹک شاک ویوز کہتے ہیں، وہ دیواروں یا پتھروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اوہ، اچھا۔ جب ایک مخصوص لو فریکوینسی یا انفرا ساؤنڈ ایک خاص شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو وہ عمارتوں کو گرائے بغیر سیدھا ان کے اندر موجود انسانوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ جی، یہ لہریں انسان کے اعصابی نظام کو مفلوج کر سکتی ہیں، اندرونی اعضاء کو پھاڑ سکتی ہیں اور دل کی دھڑکن کو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں روک سکتی ہیں۔ مطلب یہ السیحہ صرف ایک عام شور نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ایک ایسا تباہ کن صوتی صدمہ ہے جو انسان کے پورے حیاتیاتی نظام کو ایک ہی جھٹکے میں منجمد کر دیتا ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ مضبوط تراشیدہ گھر جن پر انہیں اتنا ناز تھا وہ سلامت رہے؟ بالکل، ان کی دیواروں پر ایک خراش بھی نہیں آئی ہوگی۔ اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ ختم ہو گئے۔ جی، اور متن میں استعمال ہونے والا خاص لفظ جیزمین اس پورے منظر کو انتہائی باریک بینی سے بیان کرتا ہے۔ جازمین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے یا بالکل بے حس و حرکت، سینے کے بل اوندھے پڑے ہوئے۔ ذرا اس منظر کشی پر غور کریں۔ انسان جب بھی کسی بیرونی خطرے کو محسوس کرتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یا کم از کم چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ جسم خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسمین کا لفظ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی جد و جہد نہیں تھی، کوئی بھگدڑ نہیں تھی۔ وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے محفوظ ترین ٹھکانوں میں ایسے منجمد ہو کر گرے جیسے کسی نے اچانک ان کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ مطلب انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ بالکل نہیں۔ تصور کریں کہ ایک انسان اپنے سب سے مضبوط قلعے میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور اگلے ہی لمحے بغیر کسی بیرونی چوٹ کے وہ مجسمے کی طرح پتھرا جاتا ہے۔ یہ واقعی خوفناک حد تک حیران کن ہے۔ ان کے اپنے ہی قلعے دراصل ان کی قبریں بن گئیں، اور وہ بھی بغیر کسی مادی جنگ کے۔ جی، یہ انسان کی اس کمزوری کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے جسے وہ اکثر ٹیکنالوجی کے غرور میں بھول جاتا ہے۔ بالکل، انسان سمجھتا ہے کہ اس نے قدرت پر قابو پا لیا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ایک اندیکھی لہر اس کے وجود کو لمحے بھر میں ختم کر سکتی ہے۔ صحیح۔ اس پورے منظر کو ذہن میں لائیں تو ایک عجیب سی گہری خاموشی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سناٹا جو ایک بہت بڑے دھماکے کے فوراً بعد طاری ہو جاتا ہے۔ اور وہ خاموشی محض موت کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ وہ تاریخ سے مٹا دیے جانے کی خاموشی تھی۔ بالکل، اور یہیں سے بات اس مطالعے کے سب سے دہلا دینے والے اور نفسیاتی طور پر بھاری حصے کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک بار جب وہ مر گئے، وہ لاشیں اوندھے منہ گر گئیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ متن کہتا ہے گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یہ بہت بھاری الفاظ ہے۔ پھر قوم کی شناخت کی گئی کہ انہوں نے انکار کیا، اور آخر میں ایک قطعی اعلان ہے، سن لو، پھٹکار ہے اس قوم پر۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم موت کو تو جانتے ہیں، تاریخ میں ہزاروں جنگیں ہوئیں، شہر تباہ ہوئے، لوگ مارے گئے۔ بالکل، موت تو ایک عام سی بات ہے۔ ہاں، لیکن جب لوگ مرتے ہیں تو ان کا ایک نام رہ جاتا ہے، ان کے کھنڈرات ایک داستان سناتے ہیں۔ لیکن یہاں گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے کا مطلب کچھ اور لگتا ہے۔ جی بالکل۔ میں آج کے دور کی ایک مثال سوچ رہا تھا۔ فرض کریں کسی نے برسوں کی محنت سے اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا ہو، 10 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا، ہزاروں فائلیں۔ بہت محنت کا کام ہے۔ اگر کوئی وائرس آئے تو شاید کچھ فائلیں خراب ہوں اور آپ انہیں ریکور کر لیں۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی ایسی کمانڈ دی جائے جو اس پوری ڈرائیو کو مکمل طور پر زیرو کر دے، اس کا نام و نشان تک ڈیلیٹ کر دے، اور اس کا کوئی بیک اپ بھی نہ ہو، تو وہ برسوں کی محنت یوں غائب ہو جائے گی جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ کیا یہ محض مر جانے سے بھی بڑی سزا نہیں ہے کہ آپ کا پورا وجود ہی مٹا دیا جائے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعی محض موت سے کہیں زیادہ گہری اور خوفناک سزا کا بیان ہے۔ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، وہ ایک حیاتیاتی عمل ہے، لیکن مٹ جانا یا اریجر ایک بالکل مختلف سطح کی بات ہے۔ بالکل۔ قوم سمود کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں زبردست تمدن قائم کیا تھا، ان کے پاس مال تھا، باغات تھے۔ تو ان کی اصل ٹریجڈی صرف جان جانا نہیں تھی؟ نہیں، ان کی اصل ٹریجڈی وہ بے نامی اور گمنامی تھی جو ان کے انکار کے نتیجے میں ان پر مسلط کی گئی۔
تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دراصل ان کے اس غرور پر ایک ضرب تھی جو وہ اپنی عمارتوں پر کرتے تھے؟ بالکل ٹھیک کہا۔ یہ فکرہ گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، اس مادی دنیا کے ثبات کے وہم کو پوری طاقت سے توڑ دیتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے نا کہ اس کی عمارتیں اسے تاریخ میں زندہ رکھیں گی۔ جی، انسان کہتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا لیکن میرا یہ محل ہمیشہ میرا نام زندہ رکھے گا۔ لیکن یہ متن بتاتا ہے کہ جب الہیاتی فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کا سارا مادی غرور ایک سیکنڈ میں صفر ہو جاتا ہے۔ واہ! اور آخر میں جو لفظ آیا ہے بادا، یعنی پھٹکار یا ہٹائے جانا، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ مکمل اور حتمی علیحدگی کا اعلان ہے۔ حتمی علیحدگی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اسے ہم وہ کاسمک ڈیلیٹ کہہ سکتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا؟ جی بالکل، آپ اسے کاسمک ڈیلیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس رحمت، اس یاد اور تاریخ کے مثبت اوراق سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیے گئے۔ مطلب ان کا وجود مکمل کالا دم ہو گیا۔ بالکل، وہ جسمانی طور پر تو ختم ہوئے ہی، لیکن روحانی، تاریخی اور کائناتی سطح پر بھی ان کا وجود ایک عبرتناک خلا میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کے کھنڈرات اگر باقی بھی رہے تو ان کی عظمت کی علامت کے طور پر نہیں، بلکہ ان کی حتمی ناکامی کے نشان کے طور پر۔ یہ کتنا عجیب، سبق آموز اور اسی کے ساتھ لرزہ خیز تضاد ہے۔ ایک طرف ان نے آغاز میں دیکھا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں بچا لیا گیا، جن پر واقعی رحمت ہوئی، اور جن کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ بالکل تباہی کے وسط میں انہیں ایک ایسا حصار ملا جس نے ان کی نفسیات تک کو رسوا ہونے سے بچا لیا، اور وہ تاریخ میں ایک روشن باب کے طور پر باقی رہے۔ صحیح۔ اور ٹھیک اس کے متوازی اسی واقعے کے دوسرے رخ پر وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کی سپر پاور تھے، جن کے پاس ٹیکنالوجی تھی، لیکن ان کا انجام یہ ہوا کہ ایک آواز نے ان کے نظام کو منجمد کر دیا، اور ان کا نام تک ایک ابدی دوری کے ساتھ یاد رکھا جانے لگا۔ بے شک ان کی بستیاں ایسی ویران ہوئیں جیسے وہاں کبھی زندگی نے سانس ہی نہ لیا ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں اس پورے تجزیے کے مجموعی پیغام کا سب سے اہم پہلو یہی توازن ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات میں اصل کامیابی اور بقا کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت، طاقت، شہرت اور مضبوط عمارتیں، اور ہم سچے دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ مادی چیزیں ہمیں مستقل تحفظ فراہم کریں گی۔ لیکن وہ تو ریت کی دیوار سے بھی کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ بالکل، جب وہ حتمی لمحہ آتا ہے، جب وہ آواز گونجتی ہے، تو وہ ساری مادی رکاوٹیں اور ٹیکنالوجی بالکل کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ ان حقائق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پائیداری کبھی مادی وسائل میں نہیں ہوتی۔ تو پھر کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کا انحصار ان اخلاقی اور روحانی بنیادوں پر ہے جس پر انسان اپنی زندگی استوار کرتا ہے۔ تکبر انسان کو بظاہر طاقتور بناتا ہے، لیکن اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ وہ ایک آواز کی مار بھی نہیں سہ سکتا۔ آپ کی اس بات نے مجھے واپس اسی خیال کی طرف دھکیل دیا ہے جس سے ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ اچانک بجنے والا سائرن۔ بالکل۔ وہ ایک لمحہ جو وقت کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیتا ہے، جب ایک پوری کی پوری تہذیب اپنے تمام تر جدید مادی وسائل اور مضبوط ترین گھروں کے باوجود محض چند لمحوں میں اس طرح صفائے ہستی سے مٹ سکتی ہے، تو پھر آج کی اس تیز رفتار دنیا میں کھڑی کی جانے والی ان فلک بوس مادی عمارتوں اور ہمارے روزمرہ کے فخر و غرور کی اصل حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا فکری سوال ہے جو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جب وقت کی گرد ہر مادی چیز کو چھپا دے گی تو انسان کا وہ کون سا ورثہ ہے جس پر اسے حقیقی معنوں میں توجہ دینی چاہیے؟ بے شک۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے گہرے جائزے میں۔